رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسباق رمضان میں سے 10ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جب سندھ کے اندر اسلام داخل ہوا تھا. واقعہ یہ ہے کہ ایک قافلے کو، بحری بیڑے کو ہندوؤں نے لوٹا اور وہاں پر اس لشکر میں خاتون بھی موجود تھی جس نے مسلمان حکمران حجاج بن یوسف کو پکارا اور کہا، کہاں ہے حجاج بن یوسف کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. یہ بات جب حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد محمد بن قاسم کی لشکر دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا. محمد بن قاسم اس وقت محض 17 سال کی عمر کا تھا اور اس نے جرت اور بہادری کے ساتھ 10 رمضان مبارک 94 ہجری میں اپنے چند لشکر کے ساتھ، تھوڑے سے لشکر کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا اور دیبل کے مقام پر راجہ داہر کو شکست دی. محمد بن قاسم کی آمد بر صغیر کے اندر اسلام کی آمد کا ذریعہ بنی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ کے مطابق کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے دیبل کے مقام پر راجہ داہر کو شکست دی تھی. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اسلام مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور محمد بن قاسم جرت، بہادری کا ایک نشان ہے. اور الحمدللہ ہم رمضان مبارک کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عظیم فتوحات سے نوازا. 10 رمضان مبارک میں سندھ فتح ہوتا ہے دیبل کے مقام پر اور جسے یوم باب الاسلام کہا جاتا ہے. 17 رمضان مبارک میں کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہوتا ہے جسے یوم فرقان قرآن مجید نے قرار دیا اور ہم اسے یوم البدر بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان مبارک ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ جیسی بڑی فتح سے مسلمانوں کو نوازا. اسی رمضان مبارک میں جو ہے طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا اور جو کہ یورپ کے اندر اسلام کے فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے اور 800 سال تک مسلمانوں نے یورپ میں حکمرانی کی. اور اسی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات کو پاکستان عطا کیا تھا. در حقیقت رمضان آرام کرنے کا اور چٹپٹے کھانے کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان مبارک تو اسلامی ریاست کے قیام کی جد و جہد کا ایک عنوان ہے.
رمضان المبارک تو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے اور اس کے لیے تیار کرنے کا ایک پورا لائحہ عمل ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کسی محمد بن قاسم کو بھیجے۔ جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے معاون اور مددگار بنیں۔ کشمیر کہ جس کے اندر 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لاک ڈاؤن ہے، آج ہم 40 اور 44 دن گزار کر اس جزوی لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے پریشان حال ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کشمیر کے مائیں اور بہنیں محمد بن قاسم کو صدائے دے رہی ہیں، لیکن کہاں ہیں امت مسلمہ کے حکمران، کہاں ہیں امت مسلمہ کے نوجوان، کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ان مرد اور خواتین اور بچوں کی خاطر جو مظلوم سمجھ کر دبا دیے گئے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک جہاد کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پھر آنے والا ہر رمضان ہمارے لیے فتوحات لے کر آئے، کامیابیاں لے کر آئے، مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاون اور مددگار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔